مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشية الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ شکر اس اللہ کا، تمام تعریف اس اللہ کی جس نے ہم کو ہدایت کو طلب کرنے کے لیے اور نیک عمل کرنے کے لیے، قرآن کریم کو سیکھنے سکھانے اور سمجھنے کے لیے لمبے مدت کے بعد دوبارہ جمع فرمایا۔ یہ اللہ کا بڑا کرم، بڑا احسان، ذرہ نوازی ہے کہ اللہ نے یہ توفیق، یہ مجلس دوبارہ منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، مخلوق میں سب سے بہترین تعریف کر رہے کون؟ سرور کونین سید الانبیاء والمرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کر رہے۔ تعریف کے الفاظ اور انداز دیکھیں۔ ساری مخلوق میں ہم ایسے مجالس کو حقیر سمجھتے ہیں، مکتب کا نظام ہے، قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کا نظام ہے، قرآن کریم کے ایسے درس، ایسے مجالس کو ہم حقیر نظر سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ بچے تو ہے، پڑھ رہے ہیں، ایسے مجالس میں بہت کم تعداد ہوتی۔ دیکھیں محرم میں کیا فتنے، کیا خرافات مچے تھے۔ 2 دن پہلے آگ کے انگاروں پر جہنم میں جلنے کی دنیا ہی کے اندر کیا کر رہے؟ پریکٹس کر رہے۔ یہ کون سا دین ہے؟ نیزے اور تلواریں اور بلیٹوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو زخمی کیا جا رہا ہے، چھنی کیا جا رہا ہے۔ یہ کون سا دین ہے؟ کون سا اسلام ہے؟ یا تو آپ کہہ دیں کہ یہ اسلام نہیں ہے اور جو چاہے پھر کریں، اور اگر کہتے ہوں کہ یہ اسلام ہے تو یہ اسلام کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنے والا عمل ہے۔ ان اعمال کو دیکھ کر آپ بتائیں، دل پہ ہاتھ رکھیں کہ کون سی قوم اسلام کی طرف راغب ہوں گی؟ ان اعمال کو دیکھ کر کون سی قوم اسلام کی طرف متوجہ ہوں گی؟ اسلام کی محبت ان کے دل میں آئیں گی؟ کیا مذہب ہے؟ آگ پہ چل رہے۔ اس کے بعد کے ویڈیو بھی آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے نا، اسپیڈ سے بھاگتے بھاگتے پھسل گیا، اٹھنا چھنی ہو گیا، پیر چھنی ہو گیا، پھر ہاسپٹل میں لے کر گئے، پھر رو رہا ہے۔ کیا ضرورت تھی؟ دین آسان ہے، اور شریعت نے اپنے آپ کو ایسے مشکل حالات میں ڈالنے کی اجازت بھی نہیں دی ہے، اس لیے کہ
یہ نفس، یہ جان، یہ زندگی ہماری نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اتنا ہی شوق ہے آگ سے کھیلنے کا تو میدان جہاد اور میدان جنگ میں جاؤ اور وہاں پر اپنی زندگی کو اللہ کے نام پر لٹا دو، اتنا ہی اگر جذبہ ہے، یہ حقیقی راستہ ہے۔ لیکن یہ آگ پہ کودنا یہ تو غیروں کا طریقہ ہے، انگاروں پر دوڑنا یہ کس کا طریقہ ہے؟ بولو، غیروں کا طریقہ۔ ٹوپیاں پہنے ہوئے، کرتا پائجامہ پہنا ہوا ہے، چہرے پر داڑھی ہے، ایسے ایسے ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں اور 4 لوگ پکڑ کر اس کو آگ کے انگارے پہ سے بھگا رہے، ایک سیکنڈ بھی اس کو ٹھہرنے نہیں دے، غلطی سے ہاتھ پھسلا۔ اور ایک ویڈیو تو ایسا آیا کہ اس کو پکڑ کر وہاں سے گزارنے والے کو، جو گزرنے والا تھا اس نے گزارنے والوں کو بھی ساتھ میں لے کے گر گیا، 4 لوگ گر گئے، کچھ لوگوں کی موتیں بھی ہو گئی۔ تو سوچے کہ دنیا کی آگ اتنی سخت ہے تو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کتنی سخت ہوگی۔ دین کا مذاق بنا رہے لوگ، تو یہی سمجھ رہے نا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، فیس بک واٹس ایپ کا زمانہ ہے، تیزی سے ویڈیو وائرل ہوتے ہیں۔ اس کے اثرات دیکھے سوشل میڈیا کے، ہر سال حج میں حاجی بہت سارے مر جاتے ہیں، دھوپ کی وجہ سے، کراؤڈ کی وجہ سے، اور ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے، پانی کی قلت کی وجہ سے، بہت سارے ہوتا ہے، عمر کی وجہ سے، اور مقدر موت ہے تو کیا کریں۔ لیکن آج اس سال دیکھیں آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے کتنا ہوا بنا کے پیش کیا گیا، نگیٹیوٹی لوگوں کے ذہن میں ڈالی گئی۔ جتنا چاہے زور لگا لے لوگوں کو روکنے کی، حج اور عمرہ کرنے سے، کعبۃ اللہ کی دیدار سے جتنا چاہے زور لگا لے، باطل طاقتیں ہوں ساری دنیا مل کے زور لگا لے، اللہ کی قسم یہ انسان کے اپنے بس کا سفر نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے بلاوے کا سفر ہے۔ جس کو اللہ بلائیں گے وہ جائیں گا، اور تعداد ہر سال تیزی سے بڑھتی جاتی ہے۔ کرونا سے پہلے حادثہ ہوا، عراقی لوگ جمرات پہ پلٹ گئے، جگہ پہ 550 600 لوگ اسی 1 گھنٹے کے اندر اندر دنیا سے چلے گئے، دار فانی سے دار البقاء کی طرف چلے گئے، ان لوگوں نے نظام بدل دیا۔ تو اس حادثے کا جو واقعہ ہے ساری دنیا میں آگ کی طرح پھیل گیا کہ حج بند ہو گیا، بلکہ اور بڑھ گیا۔ لوگ فقرہ سمجھتے ہیں، نمبر لگ گیا، ذاتی مکان کے خریدنے پر لوگ مبارکبادی نہیں دیتے جتنی کہ حج کے نمبر لگنے پر مبارکبادی دیتے۔ 40 لاکھ کا بنگلہ ہے، 40 لاکھ کا گھر خریدا ہے اور یہ 3 لاکھ کا نمبر لگا ہے، لیکن لوگ مبارکبادی کس پہ دیتے؟ فقریہ جملہ کس پر کستے ہیں؟ ماشاء مبارک، زبردست۔ یہ اللہ نے محبت ڈالی ہے ایمان والوں کے دل میں، ساری دنیا کے کہیں کے بھی ایمان والے ہو، کالے ہو، گورے ہو، ہندی ہو، انگریزی ہو، زبان کوئی بھی ہو، لیکن ان کے دلوں کے اندر محبت کس نے ڈالی ہے؟ آپ جتنا چاہے زور لگا لو اس سفر میں تعداد کبھی کم نہیں ہوں گی، لکھ لینا ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ اعلان کرو حج کے معاملے میں۔ آپ کی آواز جس تک پہنچے گی اور جو آپ کی آواز پر لبیک کہیں گا، میں اس کو اس گھر کے حاضر نصیب کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ کیسے، میری آواز کہاں تک جائیں گی؟ اللہ نے کہا کہ آواز کا لگانا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام۔ تم لگائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز، تو اللہ نے آواز کہاں کہاں پہنچائی؟ جو زندہ تھے ان تک تو پہنچی، جو ابھی تک نہیں آئے تھے، عالم ارواح میں تھے، اللہ نے ان کی آواز کو وہاں تک بھی پہنچا دیا۔ تو یہ نظام مخلوق نہیں چلا رہی، یہ نظام اللہ چلا رہے۔ کون چلا رہے؟ اللہ چلا رہے۔ تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اسلام کو بدنام کرنے کی بالکل پوری طرح سے سازش رچی جا رہی ہے، اور ہاتھوں ہاتھ ہم بھی اس میں کیا کر رہے؟ ان کا ساتھ دے رہے، اسٹیٹس لگا رہے۔ کیا ضرورت ہے؟ بعض لوگوں کو اسٹیٹس کے بغیر دن شروع نہیں ہوتا، چائے ناشتہ بعد میں، لیکن سب سے پہلے بعض لوگوں کے اسٹیٹس تو ایسے رہتے جیسے وہ کپڑے سیتے نا دھاگے کے جیسے،
دیکھتے کہ نہیں آپ، جب سیتے تو 20-25 ٹاکے لگے ہوئے ہیں، تو ایسے بعض لوگوں کے اسٹیٹس روزانہ 20-25 ایسے ٹاکے کی طرح، دھاگے کی طرح لگے ہوئے ہیں، تو لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے اسکپ کر دے، کون دیکھیں گے اتنے 20-25 اتنا وقت کس کے پاس ہے؟ لیکن پابندی کے ساتھ ایک دن ناگا نہیں، کیا ہے، عمل سے زندگی کوری ہے اور اسٹیٹس پہ دین پھیلایا جا رہا ہے واٹس ایپ پہ۔ اور بعض لوگوں کا تو یہ نظام ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے نا کیا بہترین اسٹیٹس رکھا ہے، اچھا میں نے دیکھتا، اچھا یہ، اس کو خود کو بھی نہیں معلوم کہ کیا رکھا ہے، اسے خود کو بھی نہیں معلوم ہے کہ اس نے کیا رکھا ہے، تو سوچو کیا عمل کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے لیے رکھا جا رہا ہے، خود کے لیے کچھ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا اپنے آپ، ارے میں تو بہت اچھا ہے، قطع تعلق حرام ہے، تو یہ قطع تعلق خود کے لیے نہیں، کس کے لیے؟ دوسروں کے لیے حرام ہے، اسٹیٹس لگا رہے ہیں۔ سود کھانا حرام ہے، دوسروں کے لیے لگا رہے ہیں، بس یہ سود کھانا حرام ہے، یہ سب سے پہلے اپنے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، نافرمانی ماں باپ کے حرام ہے، اللہ کے نافرمانی حرام ہے، نماز کا چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ، یہ سب سے پہلے کس کے لیے آتا ہے؟ اپنی ذات کے لیے آتا ہے۔ اسٹیٹس سوشل میڈیا کی زندگی سے باہر آ جاؤ، یہ بالکل ڈپلیکیٹ دنیا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور اس کو دکھایا کچھ اور ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ وائرل ہوں گا لوگوں کے مائنڈ میں اتنا اثر کرے گا۔ کبھی کبھی جھوٹ ہوتا ہے، لیکن اب وہ ایک میڈیا والا نہیں، پانی ٹخنوں اتنا بھی نہیں ہے، یہ کیا کہتے ہیں، کمر اتنا بھی نہیں ہے، لیکن اس پانی میں بیٹھ گیا، اب بیٹھنے کے بعد وہ پانی کہاں تک آئے گا؟ گلے تک آئے گا۔ کیجریوال کی سرکار دیکھیے کیسی ہے، یہاں پر پانی اتنا بھر گیا ہے کہ جو ہے گلے تک آ گیا ہے، بعد میں غلطی سے اس کا کیمرہ چالو رہ گیا تو وہ کھڑا ہو گیا، تو دکھ گیا کہ بھائی پانی کہاں تک ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت ہے۔ تو ان چیزوں سے کبھی بھی متاثر نہیں ہونا۔ تو یہ محرم کے مہینے میں دین کے نام پر شیعہ لوگ تو پہلے کرتے تھے، لیکن ابھی ان کی دیکھا دیکھی میں اہل سنت والجماعت کے بہت سارے لوگ بھی کیا ہو رہے ہیں، علم کی ناواقفیت، دین سے ناواقفیت کی بنا پر ان کی دیکھا دیکھی کے اندر شامل ہو گئے۔ کیمپ، رش، ٹریفک جام، کونڈوا ٹریفک جام، یہ سب شیعہ ہے، یہ سب کے شیعہ ہیں جو کرنے والے، تعزیہ بنا رہے، اور اس کی شکل جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ہے، ان کی جو گنبد نما جو ان کی عمارت ہے قبر کے اوپر کی، اس کے جیسے شکل بنا کر تعزیہ کی اس کو چلا رہے۔ بعض علاقوں کے اندر سواریاں چلاتے، اور سواری آتی بھی کس کے آنگ میں؟ کس کے آنگ میں؟ ان کا ماننا، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایسے گجڑی کے آنگ میں آئیں گے، داڑھی کٹا ہوا، شراب پینے والا، اور دن کے 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے نشے میں رہنے والا، جس کو پیشاب پاخانے کا طریقہ نہیں معلوم، اس کے آنگ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ، دین کا مذاق بنا کے رکھا ہوا، اور لوگ بھی ویڈیو بنا رہے اور حضرت حسین کے نام پر ان کے نعت اور نظمیں اور کیا ہے، نظمیں بنا کے میوزک لگا کے اس کو وائرل کرتے ہیں۔ اہل بیت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کے قربانیوں کا کیا کیا جا رہا ہے؟ مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ہر سال ان کے قربانیوں کو عملی جامہ پہنا کر نقل اتارنے کے لیے باقاعدہ تماشا کیا جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے قربانی دی تھی کہ قیامت تک کے میرے نام پر تماشا کیا جائے۔ ایک ویڈیو ایسا وائرل ہو گیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بندے نے، اللہ اس کو جزائے خیر دے، بہترین کام کیا کہ مسجد ہے، نماز کا وقت چل رہا ہے، اور نماز کے اندر، مسجد کے اندر 4 صفحے 3-4 صفحے ہیں، اور مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور ٹھیک اسی وقت میں باہر جلوس نکل رہا ہے محرم کا۔ تو اس نے ویڈیو اس اینگل سے لیا کہ دیکھیں جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کو سب سے پہلے کیپچر کیا، اور یہ کہنے لگا کہ دیکھیں یہ گستاخ اہل بیت ہے، جو نماز پڑھ رہے یہ کون ہے؟ یہ گستاخ اہل بیت۔ اور مطلب اس کا تنزیہ جملہ تھا، طریقہ تنزیہ تھا کہ یہ گستاخ اہل بیت ہے جو نماز پڑھ رہے، اور پھر مسجد کے باہر جو لوگ ناچ رہے، تماشا کر رہے اور ڈی جے بجا رہے، یہ عاشق اہل بیت ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ اپنے آپ کو عاشق اہل بیت کہتے ہیں نا، محب اہل بیت کہتے ہیں۔
تو ابھی آپ فیصلہ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جملہ ہے، آخری وقت چل رہا ہے، زبان سے کیا جملہ نکل رہا ہے؟ اے میری امت الصلاۃ، نماز نہ چھوڑو۔ یہ اللہ کے رسول کا آخری قول۔ اور حضرت حسین کا آخری عمل کیا تھا؟ نانا کا آخری قول اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، اور نواسے نے نانا کے قول پر ایسا عمل کیا کہ اس کا آخری عمل زندگی کا کیا رہا؟ نماز اور سجدے کی حالت میں دنیا سے چلا گیا۔ اور اسی کے محبت کے نام پر تم کیا کر رہے ہیں؟ نمازیں چھوڑ رہے ہیں، اور تماشا لگا کے رکھا ہوا ہے، عورتوں کو روڈ پر سڑکوں پر لے کر آئے، اور یا حسین کے نام پر اپنے بدنوں پر چھریاں چلا رہے اور آگ کے انگاروں پہ دوڑ رہے۔ کیا دین کا تماشا لگایا ہوا، کوئی روکنے والا نہیں۔ کیا فائدہ بولے اس کا اتنا اثر ہوا کہ کیلنڈر کے اندر 10 محرم کو کیا لگا دیا گیا؟ چھٹی لگا دی، تعطیل لگا دی۔ اس کا کیا ہو گیا؟ چھٹی لگا دی نا۔ آپ دیکھتے ہوں گے کیلنڈروں کے اندر۔ اللہ ہماری ایسے فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ ہم بھی اس سے بچے رہنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس سے بچاتے رہنا چاہیے، ورنہ یہ فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ یہ فتنہ پھیلتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سوشل میڈیا ہے۔ کیا ہے؟ سوشل میڈیا کی وجہ سے گھر بیٹھے لوگوں کو ایسے گندے عقائد، باطل عقائد گھر بیٹھے ان کے دماغ میں جو ٹھوسے جا رہے ہیں نا، یہ کس وجہ سے؟ سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو کئی دنوں کے بعد، کئی مہینوں کے بعد یہ نورانی سلسلہ، یہ نورانی مجلس الحمدللہ قائم ہوئی ہے۔ اور اس مجلس کے بارے میں، ایسے مجالس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص مخلوق میں وہ ہیں جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ایسے مجالس کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ حقیر سمجھتے۔ بات یہاں سے پھوٹی تھی کہ بہت سارے لوگ ان کے مجالس میں تعداد دیکھیں، تماشا ہو رہا ہے، وہ مجلسیں اچھی لگتی ہیں، اور جہاں قرآن کو سیکھا جا رہا ہے 2 3 4 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، ہے جس کے پاس ٹائم بہت ہے، کام کچھ نہیں، رکامہ ہے نا، تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ وہ ایسے مجالس میں بیٹھیں گے، یا وہ لوگ قرآن کو سیکھیں گے۔ ہمیں کیا، ہمارے پاس تو کام بہت ہے۔ ہمارے پاس ایک بندہ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ حضرت میں اب ریٹائر ہو گیا، اب مجھے اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ حضرت نے کہا کہ جب تو تیرے جس جگہ پہ جاب کرتا تھا ان کے کسی کام کا نہ رہا تو اب اس جگہ پہ آیا ہے، وہ ریٹائر ہونے کے بعد تجھ کو ہکال دیا، اب تیرا کوئی کام نہیں ہے، اب نکل جا۔ اب تو جب کسی کام کا نہیں رہا، اب جو اس کام میں پوری زندگی لگانا تھا، جو کام اتنا قیمتی تھا، اس کام کے لیے کب آ رہا ہے؟ ریٹائر ہونے کے بعد آ رہا ہے۔ اور ہم بھی بہت سارے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ بھائی ریٹائر ہونے کے بعد تو کیا پھر اللہ اللہ ہی کرنا ہے، لیکن زندگی نے ریٹائر ہونے تک کا موقع ہی نہیں دیا۔ تو شیطان یہی تو پٹی بڑھاتا ہے، کل کریں گے توبہ، پرسوں کریں گے نا، ترسوں کریں گے نا، بعد میں کریں گے، ابھی تو 20 سال کا ہے، ابھی تو 25 سال کا ہے، ارے کرتے رہیں گے، ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو جوان ہے۔ یہ وسوسے ڈال ڈال کر انسان زندگی کو توبہ کرنے سے روک دیتا ہے اور آگے بڑھتے رہتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ بھائی فلاں ابن فلاں اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے، جنازے کی نماز مغرب کے بعد انشاءاللہ، اور وڑگاؤں شریف کے قبرستان میں تدفین ہوں گی۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے وقت پر پہنچنے کی کوشش کرے اور ثواب دارین حاصل کرے۔ ایسے اعلان ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تو وہ فلاں ابن فلاں ہم بھی ہے، کبھی نہ کبھی ہمارا بھی نمبر لگے گا۔ بھائی ستار بھائی وسیم بھائی چلے گئے تو وہ ستار بھائی وسیم بھائی کا کچھ الگ سے کوئی الگ زندگی نہیں تھی ان کی، اور ان کا کچھ مخصوص مقام نہیں تھا اللہ کے نظر میں۔ یہ نظام دنیا کا اللہ نے ایسے ہی بنایا ہے، جو آیا ہے اس کو جانا ہے، یہ طے شدہ چیز ہے۔ ہمارے نبی سے کہا گیا تھا جب تک آپ کو ایک ہی ہستی ہے جس کو اختیار دیا گیا، جب تک آپ کو رہنا ہے رہ لے، لیکن یاد رکھیں انک میت و انہم میت، آخر میں موت تو آپ کو بھی آئیں گی۔ اس لیے کہ اللہ نے دنیا کو بنایا ہی اس نظام سے کہ جو دنیا میں آیا ہے کل من علیہا فان، سب کو فنا ہونا ہے، بات طے شدہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو بقا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ، اللہ پہلے سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اللہ پہلے سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اسی کو یہ ابدیت جستی ہے، اسی کو یہ ابدیت جستی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ سب پہ ایک وقت ایسا لائیں گا کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں، روئے زمین پر نہیں، اس کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی باقی نہیں، نہ کوئی چرند، نہ کوئی پرند، نہ جانور، نہ کوئی جنات، نہ کوئی انسان، نہ کوئی فرشتہ،
کوئی باقی نہیں رہے گا، صرف اللہ باقی رہیں گے۔ یہی بتانے کے لیے اللہ سب کو ختم کریں گے کہ میں اللہ ہوں، میں کیا ہوں۔ یہ اللہ ہونے کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی ربوبیت کو بتانے کے لیے، اپنی خالقیت کو بتانے کے لیے اللہ سب کو ختم کریں گے۔ اللہ کہیں گے کہ یار میرے لیے کیا مشکل ہے، میرے لیے کیا مشکل ہے، جب میں کچے کپڑے کے ذریعے سے ایک مکمل ڈریس بنا سکتا ہوں۔ ٹیلر کہیں گا نا، جب ایک کچے کپڑے کے ذریعے سے ایک ڈریس بنا سکتا ہوں، تو جب ڈریس بننے کے بعد پھٹ گیا تو اس کو سینے میں کیا مشکل ہے۔ تو جس کا کوئی وجود نہیں تھا اس کو جب میں نے پیدا کیا تو اب تو پیدا ہو چکے ہیں نا، تو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا یہ کوئی مشکل چیز ہے۔ جب مشرکوں نے جب یہ کہہ دیا کہ اللہ دوبارہ کیسے زندہ کریں گے، پھر اللہ نے پیدائش کو بتا دیا کہ نطفے سے کیسے تو انسان بنا، نطفے سے تو انسان، یہ تو زیادہ مشکل چیز ہے کہ جو تو انسان ہے مر گیا پھر زندہ کرو، یہ اس سے زیادہ مشکل کیا چیز ہے کہ ایک نطفہ ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اے انسان تو اس وقت کو بھی یاد کر جب تو غیر شیء مذکور تھا، تیرا کوئی تذکرہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ ابھی ان کا نکاح باقی ہے، 2 مہینے کے بعد انشاءاللہ ہوگا۔ اب ان کے جو اولاد آنے والی ہیں تو ان کو بھی معلوم نہیں لڑکا ہوں گے کہ لڑکی ہوں گی، معلوم ہے ان کو۔ جو اولاد آنے والی ہے اس اولاد کا کوئی تذکرہ نہیں، کوئی دنیا کے اندر اس کا وجود نہیں ہے۔ اللہ اسی کو یاد دلا رہے کہ تجھ پر ایک دور ایسا بھی آ چکا ہے کہ جس وقت تیرا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا تھا۔ اب دنیا میں تجھے نطفے سے خون کی شکل سے میں نے ایک گوشت اور ہڈی اور ایک بہترین ایک سانچے میں تجھ کو ڈالا اور اس میں روح ڈال دی۔ یہ تو مشکل تھا تو وہ میرے لیے آسان ہے۔ تو تو جب پیدا ہو کے دنیا میں آیا اور دنیا میں ایک بڑی زندگی گزارا اور اس کے بعد تجھے میں نے موت دے دی، وہ موت دینے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کرنا یہ کیا مشکل چیز ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اللہ رب العزت یہ کرے گا، اللہ اس لیے کرے گا، اللہ ثابت کرے گا اس بات کو بتانے کے لیے کہ میں اللہ ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میں اللہ ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول نے فرمایا بہترین مخلوق وہ ہیں جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائیں۔ اس پر ہم یقین رکھیں گے اور اس نیت سے انشاءاللہ ایسے مجالس میں بیٹھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے نبی نے کہا ہے اور ہم بیٹھیں گے تو گویا کہ ہم مخلوق میں افضل شمار ہوں گے، مخلوق میں بہتر شمار ہوں گے اللہ کی نظر میں۔ کس کی نظر؟ لوگ حقیر سمجھتے رہے میری بلا سے، ہمیں کیا، ہم کو اجر تم سے نہیں چاہیے۔ ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ، تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے۔ اجرت کس سے چاہیے؟ اللہ سے چاہیے۔ جس کو جو حقیر سمجھنا ہے سمجھتے رہیں، جس کو جو ذلیل سمجھنا ہے سمجھتے رہیں۔ ہم تو کس کے لیے بیٹھے ہیں؟ اللہ کے لیے بیٹھے۔ قرآن کریم کے 29ویں پارے کا تذکرہ ہم کر رہے تھے، سورہ ملک، سورہ قلم، سورہ حاقہ، سورہ معارج، سورہ نوح، سورۃ الجن۔ یہ صورتیں آپ حضرات کے سامنے آئی تھی رمضان المبارک سے پہلے۔ اب آج جس کا تذکرہ کرنا ہے اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ المزمل۔ مزمل اصل میں یہ تھا متزمل۔ کیا تھا؟ متزمل۔ تا کو زا سے بدل دیا اور زا کو زا میں ادغام کر دیا تو ہو گیا مزمل، یا ایھا المزمل۔ اس کا معنی آتے ہیں کپڑا لپیٹنے والا، چادر لپیٹنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے، یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹے ہوئے۔ یہ چادر میں، یہ پیارا جملہ ہے۔ انسان جس حالت میں ہے نا اس کو اسی حالت سے پکارا جائے۔ یہ محبت والا کلام ہے۔ جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے۔ تو مسجد پہلے کچی تھی، مٹی فرش پر بچھا ہوا تھا، تو وہ مٹی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک پر لگی تو وہ اللہ کے رسول نے دیکھ کر فرمایا یا علی، نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ نام نہیں لیا، کہا کہ تم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جا، مٹی والے کھڑے ہو جا۔ تو یہ محبت والا کلام ہے۔ کیسا کلام ہے؟ محبت والا کلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑے ہوئے تھے۔ کیوں اوڑے ہوئے تھے؟ اس کی 2 وجہ مفسرین نے بیان فرمائی۔ ایک وجہ یہ بیان فرمائی
کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انہوں نے ان کی اصلی حالت میں دیکھا تو گھبرا گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی دفعہ جب گھبرا گئے تو پسینہ اور گھبراہٹ کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا زملونی زملونی، چادر مجھ پر کیا کرو، ڈال دو. حضرت اماں ختیجہ کو فرمایا کہ مجھ پر چادر ڈال. اللہ کے رسول کو چادر ڈالی گئی. اللہ کو چادر ڈالے ہوئے اللہ کے رسول اتنے پسند آئے کہ اللہ نے قرآن کریم میں اسی لقب سے پکارا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، اے چادر لپٹے ہوئے، چادر میں لپٹے ہوئے. یہ ایک جو مفسرین نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول نے چادر کیوں اوڑھی. دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ مشرکین مکہ جو ہیں اللہ کے رسول کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول کو تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. دار الندوہ ایک ان کا ٹھیا تھا جہاں پر بیٹھ کر اللہ کے رسول کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف میٹنگیں کرتے تھے اور سازشیں کرتے تھے. تو اللہ کے رسول کے خلاف میٹنگیں ہو رہی ہیں کہ اللہ کے رسول کو اب کیا کرے، ان کا دین بڑھتا جا رہا ہے، تو ان کو جادوگر کے نام سے ان کو پکارا جائے تکلیف دینے کے لیے. جس طرح سے ہوا نا بیچ میں، ابھی مثالیں اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ بات کا سمجھنا کیا ہو جائے، آسان ہوتا ہے. مارکیٹ کو ڈاؤن کرنے کے لیے، اس کے امیج کو نیچے کرنے کے لیے اس کو بگڑے ہوئے نام سے پکارا جائے. جس طرح سے کروڑوں خرچہ کیا گیا راہل گاندھی کو بدنام کرنے کے، پپو ٹائٹل لگایا اور میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں فل ہوا کی گئی. کیوں؟ تاکہ اس کا امیج کیا ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امیج کو ڈاؤن کرنے کے لیے ان کو ایسے القاب سے پکارنے کے لیے میٹنگ کی گئی کہ اللہ کے رسول کو تکلیف ہو، لوگ اللہ کے رسول سے دور بھاگے، لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ جائے. جادوگر، کاہن، مجنون، پاگل، شاعر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الزام لگائے گئے. شاعر کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول کلام پیش کر رہے ہیں، یہ کلام شاعرانہ کلام نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اور وہ کلام اللہ کے رسول اللہ کے نازل کرنے کے بعد ہی امت تک پہنچاتے تھے. اور یہ قوم کیا کر رہی ہے؟ اللہ کے رسول کو شاعر کے نام سے الزام لگا رہی ہے، مجنون کے نام سے الزام لگا رہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ دار الندوہ کے اندر میرے خلاف میٹنگیں لگائی جا رہی ہے اور مجھے ایسے القاب سے پکارنے کے لیے سازشیں رچی جا رہی ہیں. تو اللہ کے رسول کو تکلیف ہوئی. انسان جب ٹینشن میں ہوتا ہے تو گھبرا جاتا ہے، پھر گھبراہٹ کے مارے اوڑھ لپیٹ کے بیٹھتا ہے. ارے کیا ہو گیا، تو اوڑھ کے بیٹھ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چادر میں اوڑھے ہوئے بیٹھ گئے. قرآن کریم نے اس کے طرف اشارہ. تو مفسرین نے چادر میں لپیٹنے کے دو قسم بیان فرمائے، کہ دو وجہ بیان فرمائے کہ اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو چادر میں کیوں لپٹا. بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک، ابھی یہ سورہ مزمل جو ہے نا 2 رکوع پر مشتمل ہے. سورہ مزمل 2 رکوع پر مشتمل ہے. پہلا رکوع مکی ہے، دوسرا رکوع مدنی ہے. پہلے رکوع کے اکثر و بیشتر آیتیں مکی رہنے کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ المزمل مکیہ کہا گیا. اس سورہ مزمل مکی کے نام سے باقاعدہ لکھی بھی جاتی ہے اور پڑھی بھی جاتی ہے. بات سمجھ، ہجرت سے پہلے. یہ کس وقت نازل ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی اتری ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق کی بات کی 5 آیتیں، یہ جو 5 آیتیں نازل ہو گئی، اس کے بعد 6 مہینے تک لمبا عرصہ گزرا جس کو فترت وحی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ فترت وحی. وحی کا سلسلہ 6 مہینے تک رک دیا گیا. اس کے بعد سورہ مدثر نازل ہو گئی. نزول کے اعتبار سے سورہ مدثر سورہ مزمل سے پہلے ہے، لیکن یہاں پر ترتیب کے اعتبار سے جو رکھا گیا اس کے بعد سورہ مزمل نازل ہو گئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نزول کے اعتبار سے اس کے بے شمار فائدے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی مشکل میں پھنسا ہے تو وہ اگر اس مشکل، جو بھی مشکلیں ہیں، اگر وہ اپنے اس مشکل کو دور کرنے کے لیے سورہ مزمل کی تلاوت کرے گا، اللہ اس کی وہ مشکل دور فرمائیں گے. کسی کو نوکری نہیں مل رہی، کسی کو چھوکری نہیں مل رہی ہے، کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، کوئی جادو کے سحر اور آصف کے اندر مبتلا ہے، کوئی ٹینشن میں ہے، کوئی تکلیف میں ہے، تو اگر ایسے حالات سے گزر رہے، کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، تو ایسے بندوں کو چاہیے کہ وہ سورہ مزمل کی تلاوت کریں. بات سمجھ میں آ رہی؟ عامل لوگ جو ہے نا سورہ مزمل کے ورد کو بہت زیادہ معمولات میں رکھتے ہیں اور دوسروں کو اس کی ترغیب دیتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے، سورہ مزمل کے بے شمار فائدے ہیں.
بہت زیادہ. انسان کو دن بھر میں ایک دفعہ تو سورہ مزمل کی تلاوت کرنا ہی چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا آخرت کی بھلائی اگر اللہ سے مانگنی ہو تو سورہ مزمل کی تلاوت کریں. کیا کریں؟ سورہ مزمل کی تلاوت کریں. بہت سارے اس کے فوائد ہیں، انشاءاللہ آگے بھی بیان کیے جاتے رہیں. تو یہ سورہ مزمل پڑھتے رہنا چاہیے. اب اس کا شان نزول تو آپ کو بتا دیا، کب نازل ہو گئی، اور اس کی فضیلت بھی آپ کو بتا دی. ابھی ابتدائی جو 10 آیتیں ہیں انشاءاللہ آج ہم اس کو سمجھتے ہیں. یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹے ہوئے، قم اللیل الا قلیلا، قم کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، لیل کہتے ہیں رات کو. اس آیت کریمہ میں اس سورت کے اندر قیام اللیل کا تذکرہ ہے. کس کا تذکرہ ہے؟ قیام اللیل. صلاۃ اللیل تراویح کی نماز کو کہتے ہیں، اور قیام اللیل یہ تہجد کی نماز کو کہتے ہیں. دو نمازیں ہیں، ایک قیام اللیل اور ایک صلاۃ اللیل. صلاۃ اللیل کسے کہتے ہیں؟ تراویح کی نماز کو. اور قیام اللیل بولو تہجد کی نماز کو. اور یہاں پر قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز کا تذکرہ ہے. اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ قم اللیل الا قلیلا، رات کے کچھ حصے میں کھڑے ہو جائے. نصفہ، آدھی رات، اب انقص منہ قلیلا او زد علیہ، آدھی رات سے کچھ کم کرو یا کچھ زیادہ کرو. اس میں آپ کو کیا ہے؟ اختیار دیا گیا. اب یہاں پر مفسرین نے فرمایا کہ رات کے 3 حصے کرو، رات کے 3 پہر کرو. کتنے پہر؟ 3 پہر. مثال کے طور پر 9 گھنٹے کی اگر رات ہے تو 3 گھنٹے کے اعتبار سے 3 پہر اس کے رات کے 3 حصے کرو. تو اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا ابتدا میں کہ 1 پہر سو جاؤ، 2 پہر عبادت کرو. پھر اسی آیت کے اسی صورت کے اندر دوسری آیت میں عمل سے پہلے حکم کو منسوخ کر دیا گیا. عمل سے پہلے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آسانی کے لیے، یعنی پہلے تو کہا کہ آدھی رات عبادت کرو، اور پھر اس کے بعد کہا ابھی تو آدھی رات عبادت کرنے کے حکم پر عمل بھی نہیں کیا. عمل سے پہلے اللہ رب العزت نے اس حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم نازل فرمایا دوسری آیت میں کہ بھائی کیا کرو، ٹھیک ہے آدھی رات نہیں تو کچھ اوپر نیچے کم زیادہ تمہیں اختیار ہے. کبھی کبھی ایسا بولو کرتے ہیں، کہتے ہیں 100 صفحے لکھ کر لا، ٹھیک ہے چل 50 لکھ کے لا. کیا کر، ابھی 100 صفحے لکھا بھی نہیں تھا، اور پہلے تو حکم دیا 100 صفحے کے لکھنے کا، لیکن فوراً اس کے بعد کیا کر دیا، اس کی آسانی کے لیے سمجھ میں آ گیا کہ بھائی یہ 100 صفحے لکھیں گا نہیں تو اس کے لیے کیا کرو اور آسانیاں کرو. یہ امت کو پیغام دیا جا رہا ہے. کس کو پیغام دیا جا رہا ہے؟ امت کی آسانی کے لیے اللہ کے رسول کو مخاطب کیا گیا، اور اللہ کے رسول کے ذریعے سے امت کو پیغام سنایا جا رہا ہے. قیام اللیل کی بڑی فضیلت ہے، رات کی نماز، تہجد کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا رات کے کچھ پہر میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں اللہ سے دنیا اور آخرت میں سے جو بھی مانگو گے اللہ وہ عطا فرماتے ہیں. اللہ کے رسول نے مزدلفہ کی رات کے علاوہ کوئی رات میں تہجد کی نماز نہیں چھوڑی. مزدلفہ کی رات میں جان بوجھ کر اس لیے چھوڑی تاکہ امت اس کو واجب نہ سمجھ لے. امت کیا نہ سمجھ لے، جو مزدلفہ میں جائیں گے نا اسی کو اس کا احساس ہوگا کہ اللہ کے رسول نے امت پر کتنا بڑا احسان کیا ہے. فرض نماز کے مسئلے رہتے تو تہجد اور نفل اور سنت اور وتر کہاں سے پڑھیں گے؟ نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے. ابھی جو میٹرو ٹرین سے اندر جا کر بیٹھ گئے چادر اور قالین بچھا کر ان کا مسئلہ الگ ہے، لیکن لاکھوں کی تعداد پھر بھی ایسی تھی کہ جو حدود مزدلفہ میں داخل نہیں ہو گئے تھے اور 5 گھنٹے ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے. مغرب بھی ابھی پڑھی نہیں ہے، 10:30 بجے کے قریب مزدلفہ میں پہنچے ہیں اور ابھی بھی باؤنڈری کے اندر داخل، حالانکہ باؤنڈری میں داخل ہونا واجب ہے. اگر صبح صادق سے پہلے داخل نہیں ہوئے تو دم آئے گا 15,000 روپے کا، قربانی دینا پڑے گا، وہ بھی اسی مقام پہ، یہاں آ کے نہیں. کس مقام پہ؟ اسی حدود حرم کے اندر دم دینا واجب. تو صبح صادق سے پہلے 10:30 بجے کے قریب 10:30 بجے کے قریب مزدلفہ میں پہنچے. باؤنڈری سامنے دکھ رہی ہے لیکن رش اتنا زیادہ ہے کہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے، سو نہیں سکتے. راستے میں ہی چٹائیاں بچھا کے بیٹھ گئے، سوئے نہیں، بیٹھ گئے، ایسے ہی بیٹھ گئے. کیا کریں؟ اور احرام پسینے سے شرابور، ایسی حالت رہتی ہے کہ بس اللہ کو رحم آ جاتا ہے، اللہ کو رحم آ جاتا ہے. وہ حالت دیکھ کے اللہ
جو حج کو جا کر آئے گا نا وہی سمجھ میں، اس کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اللہ رب العزت کو وہ رات اگر پسند آ گئی تو اللہ اس رات کے برکت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک تو بہت سارے حضرات عرفات سے پیدل چل کر آ رہے ہیں، مستورات بھی ساتھ میں ہیں، احرام کی حالت میں چادر کبھی ادھر سے گر رہی کبھی ادھر سے گر رہی، پھر وہ اٹھا رہے ہیں پھر ڈال رہے ہیں، اور چلنے کے عادی نہیں ہے، چلنے کے ایک تو عادی نہیں ہے، پھر چل رہے، اور گرمی کا موسم ہے، بھلے ہی رات کا ٹائم ہے لیکن موسم گرمی کا ہے نا، اس کی وجہ سے تکلیفیں ہو رہی ہیں۔ تو اس رات کے اندر فرض نماز پڑھنا یہ کشمکش کا ماحول ہوتا ہے کہ بھائی کب پڑھے، کیسا پڑھے، کہاں پڑھے۔ اللہ کے رسول نے اس رات میں جان بوجھ کر تہجد کی نماز چھوڑی امت کے آسانی کے لیے، امت کے۔ تو قیام اللیل کے بڑے فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، امی عائشہ فرماتی ہیں جب یہ سورہ مزمل کی ابتدائی آیتیں نازل ہو گئی، اللہ کے رسول اور صحابہ کرام رات میں اتنی عبادت کرتے تھے، اللہ کے سامنے کھڑے رہتے تھے کہ حتی تورمت القدمہ، یہاں تک کہ پیروں میں ورم آ جاتا تھا اور یوں لگتا تھا کہ پیر کیا ہو جائیں گے، پھٹ جائیں گے، اتنا اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے۔ دوسرے رکوع میں پھر عمل کی اور تخفیف آئی ہے، عمل کی اور کیا آئی ہے؟ پہلے یہ تہجد کی نماز فرض تھی، بعد میں اس کا حکم بدلا اور وہ نماز نفل ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ نفل نماز۔ تو اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اگر اللہ سے باتیں کرنا ہے، سرگوشی کرنا ہے، اللہ رب العزت سے رازدارانہ باتیں کرنا ہے، اللہ سے کچھ بڑی چیز مانگنا ہے، تو تہجد کا وقت ڈیسائیڈ کرو، کیا کرو، کر کے دیکھو۔ اس ٹائم میں ساری مخلوق سوئی بھی ہوتی ہیں، ساری کے ساری مخلوق، اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ صرف میرے ہیں اور اللہ سے میں باتیں کر رہا ہوں، جو باتیں دل میں ہیں اللہ کے سامنے بیان۔ اس وقت دماغ، دل یہ زبان کے تابع ہوتا ہے، دماغ اور دل یہ دونوں کس کے تابع ہوتا ہے؟ وہ ٹائمنگ جو ہے نا رات کے سناٹے کا، وہ دل دماغ دونوں زبان کے تابع ہوتا ہے۔ دن بھر افراتفری، مشغولی، بھاگم دوڑی کا وقت ہوتا ہے، انسان نماز بھی پڑھتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، تو اس وقت میں دل دماغ اپنے الفاظ کے تابع نہیں رہتے، کیا بیان کر رہا، کیا مانگ رہا ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ دن بھر کا ماحول بتا رہا ہوں، لیکن رات کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان ریلیکس ہوتا ہے۔ اسی لیے مدارس کے اندر جو حفاظ کرام، حفظ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، بچے اور طلبہ ہوتے ہیں، ان کو تہجد میں اٹھایا جاتا ہے، اور اس وقت میں رات کا سبق کچا پکا یاد کیا ہوا اس وقت میں پکا یاد کروایا جاتا ہے، اور فجر کی نماز سے پہلے ان کا سبق سنایا جاتا ہے۔ وہ ٹائمنگ ایک دم فریش ٹائم ہوتا ہے، اس وقت میں اٹھ کے اللہ سے سرگوشی کرو۔ دوستی اگر حقیقی معنوں میں کسی سے کرنا ہے نا تو کس سے ہو؟ صرف اللہ سے۔ راز کی باتیں اللہ کے سامنے جو ہے سب بیان کر دو، اگل ڈالو، پھر ٹینشن فری ہو جاؤ، اب وہ اللہ جانے اور اپنا مسئلہ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو انشاءاللہ تہجد کی نماز کی پابندی کل ہی سے شروع کر دیں۔ اور حکیم الامت تو فرماتے ہیں کہ رات میں تہجد کی نیت کر کے اگر تم سوؤ گے تو تہجد میں اگر اٹھنا نہیں بھی ہوا، اللہ تمہارے نام اعمال میں تہجد کی نماز کا ثواب لکھ دیں گے۔ نیت کرنے میں کیا جاتا ہے؟ ہم پہلے سے نیت کر کے، اور بلکہ الارم لگا کے سوتے 8:30 بجے 9 بجے کا، تاکہ کیا ہو جائے، الارم بھی ہمیں فجر کی نماز، فجر میں تو تہجد کی نہیں، کس کی بات کر رہا ہوں، فجر کی نماز میں مجھے اٹھنا نہ پڑے، خاص طور پہ 8:30 9 10 بجے کا الارم لگا کے سو جاتے، تو ان کو کیا خاص نماز کا ثواب ملے گا۔ نیت ہی ہے کہ نہیں پڑھنا ہے، تہجد نہیں، کیا فجر ہی نہیں پڑھنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ رات میں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، اللہ آدھی رات اس کو عبادت کا ثواب عطا فرمائے، اور جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، اللہ اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ عشاء پڑھو، سنت وتر پڑھو، سو جاؤ، کھراٹے مارتے ہوئے سو جاؤ، اور صبح میں اٹھو، تہجد کی نماز پڑھو، فجر کی 2 رکعت سنت پڑھو، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو۔ نیند مار کے اٹھے ہیں لیکن نام اعمال میں پوری کی پوری رات کل قیامت کے دن کس میں شمار ہوں گی؟ عبادت کے اندر شمار ہوں گی۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ بانٹنے والا اللہ ہے۔ وہاں کنجوسی نہیں ہوتی ہے، اس کے خزانوں میں بہت ہے، انگنت ہے، وہ دیتا جائے گا۔ تو رات کی نماز بڑی فضیلت والی ہے، تو انشاءاللہ اپنے مسائل کو راتوں کی نماز کے ذریعے سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ رات کی نماز پڑھنے کی وجہ سے بندہ اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے۔ 99% لوگ ایسے ہیں کہ جس کا نفس ان کے قابو میں نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ الفاظ پہ غور کرو۔
ہم اپنے نفس کے تابع ہیں، نفس ہمارے تابع نہیں ہے۔ نفس بہت شیطان سے بھی خطرناک چیز ہے۔ شیطان کو بھڑکانے والا کون سا شیطان تھا؟ شیطان کو بھڑکانے والا کون سا شیطان تھا؟ اس کو بھڑکانے والا کون تھا؟ نفس تھا۔ تو اس نفس کو قابو اگر پانا ہے تو دو طریقے ہیں۔ ایک تو رات میں سوتے وقت میں یا ممیتو یا ممیتو یا ممیتو پڑھتے پڑھتے سو جاؤ، سیدھا ہاتھ رخسار کے نیچے، سیدھے گال کے سیدھے رخسار کے نیچے رکھ کر سیدھے جانب سو جاؤ یا ممیتو پڑھتے ہوئے۔ اور دوسرا طریقہ تہجد کی نماز۔ جو بندہ ان دو طریقوں پر عمل کرے گا اس کا نفس اس کے قابو میں رہے گا، پھر اس کا نفس اس کو گناہ کی طرف اس کو نہیں لے جائے گا، نافرمانی کی طرف نہیں لے جائے گا۔ کتنی بڑی چیز ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انشاءاللہ تہجد کی نماز کی پابندی کریں گے۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، رات کا کچھ حصہ کھڑے ہو جائیے، آدھی رات یا آدھی رات سے زیادہ یا آدھی رات سے کم، یہ آپ کو اختیار ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کی کوشش کرو۔ ورتل، ٹھہر کر پڑھو قرآن، ترتیلا، بالکل ترتیل کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ یہ حکم دیا جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول کے ذریعے سے امت کو حکم دیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کو حفظ کرنے کے لیے، قرآن کریم کو حفظ باقی رکھنے کے لیے 4 طریقے بیان فرمائے۔ کتنے طریقے؟ 4 طریقے۔ ایک طریقہ خود پڑھے، یعنی خود ہی سن لے، تنہائی کے اندر چلتے پھرتے یا نہیں تنہائی میں پڑھتے، یہ سب سے آسان طریقہ ہے، سب سے آسان طریقہ۔ خود نے یاد کیا اور خود نے خود کو ہی سنایا، پہلا طریقہ سب سے آسان۔ دوسرا طریقہ کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر سنانا، یہ پہلے طریقے سے تھوڑا مشکل ہے۔ پہلے طریقے سے استاد کے سامنے بیٹھ کے سنانا، یہ دوسرا طریقہ ہے قرآن کے حفظ کرنے کا، اور یہ تھوڑا پہلے طریقے سے مشکل۔ تیسرا طریقہ نوافل میں، تہجد میں، نمازوں کے اندر انفرادی طور پر قرآن کریم کو پڑھنا، یہ پہلے 2 طریقوں سے زیادہ مشکل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ وہاں اٹک گئے تو کیا کریں، وہ اٹک گئے تو سیدھا رکو ہے، دوسرا کچھ نہیں ہے۔ سیدھا جیب میں ہاتھ ڈال کے موبائل نکال کے ایسا سر کر کے دیکھنا نہیں ہے کہ بھائی کون سی آیت ہے آگے، یاد آ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو سیدھا کیا کرو، سیدھا رکو۔ یہ مشکل چیز ہے پہلے 2 طریقوں سے۔ چوتھا طریقہ امت کو سنانا ہے۔ پہلا طریقہ خود سننا، دوسرا طریقہ استاد کو سنانا، تیسرا طریقہ اللہ کو سنانا۔ تیسرا طریقہ وہ کس کے ذریعے سے؟ نماز کے ذریعے سے۔ تہجد کی نماز، نفل نماز، اوابین ہے، ان نمازوں کے ذریعے سے اللہ کو سنانا۔ اور پہلا طریقہ خود کو سننا، یہ آسان، دوسرا طریقہ استاد کو سنانا، یہ تھوڑا اس سے مشکل، تیسرا طریقہ اللہ کو سنانا، یہ پہلے 2 طریقوں سے زیادہ مشکل، اور چوتھا طریقہ مخلوق کو سنانا۔ وہ کب؟ تراویح میں۔ کب؟ یہ پہلے 3 طریقوں سے سب سے زیادہ مشکل طریقہ ہے، سب سے زیادہ مشکل تھا۔ جو سناتا ہے نا اسی کو معلوم ہوتا ہے، جو گرم توے پہ جو کھڑا ہے نا تو وہ توا کتنا گرم ہے یہ کس کو معلوم ہوتا ہے؟ بولو، جو کھڑا ہے نا وہی اس کی کیفیت جان سکتا ہے۔ آپ کو کتنا بھی سینہ پھاڑ پھاڑ کے بھی اگر بتا دے، آپ وہ کیفیت کو سمجھ کبھی بھی نہیں سکتے۔ رکوع سجدے میں جاتے ہیں، تسبیح تو پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، لیکن دماغ میں کیا گھوم رہا رہتا ہے؟ اس کے بعد کون سا صفحہ ہے، کون سا رکوع ہے، کون سی آیت ہے؟ اتنا مشکل عمل ہے۔ ثواب بھی پھر اللہ نے اتنا رکھا ہے، ثواب بھی پھر اللہ نے اتنا رکھا ہے۔ تو قرآن کریم کو سب سے پہلے تو حفظ کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو سنائیں، استاد کو سنائیں، اللہ کو سنائیں، پھر اللہ رب العزت آپ سے امت کو سنانے کا کام لیں گے، پھر اللہ آپ سے امت کو سنانے کا کام لیں گے۔ اور قرآن کے پڑھنے کے بھی جو ہے نا 3 درجات ہیں۔ یہاں پر ترتیل کا جو حکم دیا گیا ہے، قرآن کریم کو پڑھنے کے 3 درجات ہیں، ایک ترتیل ہے، ایک تدبیر ہے، اور ایک حدر ہے۔ بہت زیادہ آہستہ اور اطمینان سے پڑھنے کو ترتیل کہتے ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول اتنے اطمینان سے نماز پڑھتے تھے کہ ایک تو کوئی صورت لمبی ہوتی تھی تو اللہ کے رسول کے اطمینان پڑھنے کی وجہ سے اور وہ صورت کیا ہو جاتی تھی، اور زیادہ لمبی ہو جاتی تھی، بالکل ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کی کوشش کرتے۔ تو ایک طریقہ بولو ترتیل، ایک طریقہ ترتیل،
بالکل اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا نام ترتیل ہے. اور ایک طریقہ اسپیڈ سے پڑھنا، اس انداز سے پڑھنا کہ ایک حرف بھی نہ چبا جائے. اسپیڈ سے پڑھنا جس کو حدر کہتے ہیں، جس کو کیا کہتے ہیں؟ حدر. اسپیڈ سے پڑھنا اور اس انداز سے پڑھنا کہ ایک حرف بھی نہ چبا جائے، ہر حرف ظاہر ہو جائے صاف طریقے سے، اس کے تلفظ کی ادائیگی بالکل صاف طور سے سمجھ میں آ جائے، اسے کہتے ہیں حدر. اور ان دو طریقوں کے بیچ کا جو طریقہ ہے اسے تدبیر کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ بولو. تدبیر. تدبیر نہیں، تدبیر. تدبیر. جی. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک سنلقی، س کہتے ہیں ان قریب، س کہتے ہیں ان قریب. نلقی ہم ڈالیں گے، علیک آپ پر، قولا ثقیلا بھاری کلام، بے شک ان قریب ہم آپ پر ڈالیں گے ایک بھاری کلام. یہ قرآن کریم کے نازل، ابھی بہت سارا حصہ قرآن کے نازل ہونے کا باقی تھا. قولا ثقیلا، ثقیل بھاری، ثقیل کہتے ہیں، ثقل کہتے ہیں بھاری پن. ایک بھاری کلام آپ پر نازل کریں گے. ابھی اس آیت کریمہ کے اندر جو ثقل کا لفظ ذکر کیا گیا، نقل کیا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے، اس ثقل سے دو ثقل مراد ہے. دو چیز، یعنی دو چیزیں ایسی ہیں جو بھاری ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک چیز تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر امی عائشہ فرماتی ہیں کہ سردی، سخت سردی کے موسم میں بھی قرآن اترتا تھا تو پیشانی پر سے پسینے ٹپکتے تھے. کیا ٹپکتے تھے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ران پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ران مبارک تھی اور اس وقت قرآن اتر رہا تھا. تو قرآن کے اترنے کا بوجھ اتنا تھا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے کہ مجھے لگا میری ٹانگ ٹوٹ گئی. میری ٹانگ کیا ہو گئی؟ اونٹ پر بیٹھے ہیں، قرآن اتر رہا ہے، تو قرآن کا وزن اتنا تھا کہ اونٹ کیا ہو جاتا؟ بیٹھ جاتا. سخت سردی میں پسینے چھوٹتے ہو اور اونٹ بیٹھ جائے اور صحابی کو لگے کہ میری ٹانگ ٹوٹے تو اس کا وزن کتنا ہوگا؟ وزن کتنا ہوگا؟ ایک اس ثقل کی طرف اشارہ ہے. دوسرا مفسرین فرماتے ہیں کہ دوسرا ثقل یہ ہے کہ ہم عنقریب آپ پر ایسے احکام نازل فرمائیں گے کہ آپ کے امت کو اس پر عمل کرنا ابتدا میں دشوار لگے گا، کیونکہ امت عادی نہیں ہے، امت احکام پر عمل کرنے کی عادی نہیں ہے، اس لیے کہ احکام ابھی اترے ہی نہیں ہے. تو شروع میں احکام پر عمل کرنا کیا ہوگا؟ مشکل لگے گا، بھاری لگے گا. لیکن جیسے جیسے عمل کرتے جاؤ گے وہی احکام آپ پر کیا ہوں گے؟ آسان ہوں گے. اس ثقل سے دو چیزوں کی طرف اشارہ ہے. ایک قرآن کے ثقل کی طرف جو اللہ کے رسول پر اترتا تھا تو بوجھ لگتا تھا، اور دوسرا احکام کی طرف. ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا یہ آپ پر بہت زیادہ دشوار ہوگا. اشد وطئا، وطئا کے اصل معنی آتے ہیں کہ رات کا اٹھنا یہ بہت زیادہ نفس کو کچلنے والی بات ہے، بہت زیادہ نفس کو کچلنے والی بات ہے. نفس کو سب سے زیادہ کچلنے کی چیز اگر کوئی ہے وہ تہجد میں اٹھنا ہے. فجر میں اٹھنے میں کتنا کچلنا پڑتا ہے، بلینکٹ کچلو، کیا کیا کچلو، کچل کر یہاں تک پہنچتے ہیں. تو جب تہجد میں اٹھیں گے تو نفس کو کتنا کچلا جائے گا. ابتدا میں تکلیف ہوں گی لیکن اس کا اتنا مزہ آئے گا، اتنا مزہ آئے گا کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اللہ آپ کے چہرے پر، تہجد پڑھنے والے کے چہرے پہ ایک الگ قسم کا ایک نور پیدا فرمائے. اللہ تہجد پڑھنے والے کے چہرے پر ایک الگ قسم کا نور پیدا فرمائے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو رات کا اٹھنا یہ بہت زیادہ دشوار ہوگا. اشد وطا، دوسرا ترجمہ یہ نفس کو زیادہ کچلنے والی بات ہوگی. وَأَقْوَمُ قِيلًا، وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور بہت زیادہ درست بات کرنے والا وقت ہوگا. بات کرنے کا سب سے درست ٹائم کون سا ہے؟ اللہ سے سب سے بہترین ٹائم رات کا وقت ہے. لوگوں کا کوئی شور نہیں، مخلوق کی کوئی مشغولی نہیں، اس لیے کہ دن میں انسان مشغول رہتا ہے نا، رات کے وقت میں انسان کا ذہن بالکل خالی رہتا ہے. تو اچھی طرح ہم اپنی بات کو اللہ کے سامنے رکھ سکتے ہیں. ان لک فی النہار سبحا طویلا، اس لیے کہ لک فی النہار، دن میں آپ کو بہت زیادہ مشغولی ہوتی ہے. سبحا طویلا، طویل، بہت زیادہ مشغولی ہوتی ہے.
امت کو تبلیغ کرنا ہے، مخلوق سے ملنا ہے، لوگ آپ کو ملنے کے لیے آ رہے، دن بھر آپ مشغول رہتے ہیں، رات کا وقت آپ کے لیے سب سے بہترین ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، آپ اپنے رب کے نام سے ذکر کرتے رہیے، وَتَبَتَّلْ قطع تعلق کیجیے، کٹ جائیے، الیہ تبتیلا، اللہ ہی کے طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیے، تبتیلا پوری طرح کیا ہو جائیے، متوجہ ہو جائیے، ساری مخلوق سے کٹ کے اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیے۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، مشرق اور مغرب کا رب اللہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فاتخذہ وکیلا، تمہیں چاہیے کہ تم اللہ ہی کو اپنا کار ساز بنائے، کس کو؟ اللہ ہی کو اپنا کار ساز بنائے۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجَرًا جَمِيلًا، اور جو یہ باتیں مشرکین مکہ کر رہے ہیں، جو آپ کو ستا رہے ہیں، جو تکلیفیں دے رہے ہیں نا، وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، جو بھی بول رہے ہیں، ساحر، کاہن، شاعر، جادوگر، مجنون، جو بھی کہہ رہے ہیں، آپ صبر کیجئے، کیا کیجئے؟ برداشت سے کام لیجئے، ٹینشن نہ لیجئے۔ وَاهْجُرْهُمْ حَجَرًا جَمِيلًا، اور ان کو چھوڑ دیجئے اچھی طریقے سے۔ کیسے طریقے سے چھوڑنا ہے؟ تو کیسے طریقے سے چھوڑنا ہے؟ ہم کو بھی ایسے واسطے ہوتے ہیں، کبھی رشتہ داروں کی طرف سے، کبھی اڑوس پڑوس کی طرف سے، کبھی دوست احباب کی طرف سے۔ آپ جب دین کے راستے پہ چلنے لگو گے تو آپ کو ایسے واقعات کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اللہ ہمیں بھی بتا رہے ہیں کہ آپ کو ان سے دور ہو جانا ہے، لیکن کیسے؟ جھگڑے کر کے نہیں، آر یا پار، چل ختم، اس کے بعد چلا اس کا منہ نہیں دیکھنا ہے، نہیں بھائی، منہ دیکھے نہیں دیکھے وہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن جب جدا ہونا ہے تو کس طریقے سے؟ اچھے طریقے سے۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک۔